السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عثمان میمن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، حکومت 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی مطمئن نہیں ہو سکی۔ 27ویں آئینی ترمیم کی باتیں چل رہی ہیں اور یہ خبر آئی ہے کہ حکومت آنے والے 1 سے 2 ہفتے میں 27ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ تیار کر کے اس کے حوالے سے کام شروع کر دے گی۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں آئینی ترمیم میں کیا کیا شقیں شامل ہوں گی اور کس طریقے سے حکومت سپریم کورٹ کو مزید اپنے گرفت میں کرنے جا رہی ہے اور کس طرح سے پریکٹس اینڈ پروسیجر جو قانون ہے وہ حکومت لے کر آ رہی ہے، کون لے کر آئے گا، کس طرح ہوگا، اس میں کیا کیا تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بشریٰ بی بی کی رہائی کے حوالے سے بڑی چمگویاں ہو رہی ہیں کہ بشریٰ بی بی کو کسی ڈیل کے نتیجے میں جو ہے وہ رہا کیا گیا ہے۔ تو بشریٰ بی بی کے حوالے سے کیا عمران خان صاحب کو بھی بہت جلد رہا کیا جائے گا؟ ایک تو یہ بہت بڑا سوال، اس کے حوالے سے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ دوسری یہ چیز کہ بشریٰ بی بی کی رہائی کے حوالے سے کس نے سفارش کی، پاکستان میں کس نے ملاقاتیں کی، کس سے ملاقاتیں کی اور کس کے کہنے کے اوپر بشریٰ بی بی کو رہا کیا گیا۔ ملاقات کے اگلے ہی دن بشریٰ بی بی کو رہائی مل گئی۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو اسٹیٹ آف افیئرس ہیں، جو قانون کا نظام ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آج ایمان مزاری جو شیریں مزاری صاحبہ کی بیٹی ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے ہیومن رائٹس لائر ہیں، ان کو کل گرفتار کر لیا گیا تھا، آج انہیں کورٹ میں پیش کیا گیا۔ ان کے کیس میں کیا ہوا، کیا ریاست ان کے ساتھ کیا زیادتیاں کر رہی، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ ناظرین، اب میں آتا ہوں اپنی سٹوری کے اوپر۔ سب سے پہلی چیز کہ حکومت 27ویں آئینی ترمیم کیوں لے کے آنا چاہ رہی ہے۔ حکومت 27ویں آئینی ترمیم اس لیے لے کر آنا چاہ رہی ہے کہ حکومت کو یہ نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں جس طریقے سے وہ اپنے اختیارات کو مزید بڑھانا چاہ رہی تھی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد انہوں نے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو لگایا، جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب کو سکپ کیا، جس کا اپیرنٹلی مقصد یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں کوئی ایسا جج نہ آئے جو حکومت کے منشا، حکومت کی پسند کے اگینسٹ کوئی فیصلے دے۔ تو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو لگایا گیا۔ انہیں لگا شاید وہ کسی طریقے سے کمپرومائز کر لیں گے یا ان کی وہ بات تسلیم کر لیں گے، یا کیا بات ہوئی، پیچھے کیا باتیں ہوئی ہیں اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ حکومت اس وقت جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے جو سٹیپس لیے ہیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر انہوں نے جسٹس منیب اختر صاحب کو شامل کیا، اس کے حوالے سے ان کو، حکومت کو یہ بات ناپسند آئی ہے۔ اس کے بعد دوسری جو چیز انہوں نے کی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو جس قدر امپورٹنس دی گئی، ابھی جو کل فل کورٹ تھا اس کے حوالے سے میری ویڈیو بھی ہے، وہ ویڈیو بھی آپ ضرور دیکھیے گا کہ اس میں انہوں نے کس طرح سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو امپورٹنس دی۔ ایک پریس ریلیز جو 4 پیراگرافز کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھی، اس میں 3 دفعہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نام لیا گیا اور پوری پریس ریلیز میں یہ بتایا گیا کہ جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ کے لیے کس قدر اہم ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں جسٹس منصور علی شاہ کا ذہن، جسٹس منصور علی شاہ کی پلاننگ، جسٹس منصور علی شاہ کی جو سے ہے وہ کس قدر رہنے والی ہے سپریم کورٹ میں، اور کس قدر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ان کو امپورٹنس دینے والے ہیں۔ تو یہ میسج جو ہے وہ حکومت کو بالکل پسند نہیں آیا، تو اب وہ 27ویں آئینی ترمیم لانے والی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کیا ہے؟ ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس ملتی رہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم میں 2 چیزیں مینلی حکومت کرنے جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس لایا جا رہا ہے، پھر ایک لایا جا رہا ہے جس میں ججز کی تعداد کو بڑھایا جائے گا۔ اس وقت ججز کی جو تعداد ہے وہ 17 ہے سپریم کورٹ میں، اس کو بڑھا کے 23 کرنے جا رہی ہے حکومت، اور الٹیمیٹلی اس میں جو ججز کو لایا جائے گا وہ پھر وہی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان لائے گا، اور اس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جو میجورٹی ہے وہ ہوگی حکومت کے لوگوں کی یا حکومت کے کوalition کے لوگوں کی۔ تو جب میجورٹی ان کی ہوگی تو الٹیمیٹلی ججز ان کی پسند کے آئیں گے۔
ایک چیز تو یہ کرنے جا رہی ہے. دوسری یہ کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر وہ کمیٹی ہے جو بینچز بناتی ہے کیسز کی سنوائیوں کے حوالے سے، اور کون سا کیس آئینی عدالت کے پاس جانا ہے، کون سا کیس سپریم کورٹ کے پاس جانا ہے، یہ بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کو جو کمیٹی ہے اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب حکومت اس میں ترمیم یہ لانے والی ہے، جو اپیرنٹلی بات کی جا رہی ہے کہ آئینی کورٹ کے جو سربراہ ہوں گے انہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں ڈالا جائے گا. اب اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ جمع گوئیاں چل رہی ہیں اور جو صحافی رپورٹس دے رہے ہیں کہ جسٹس امین الدین خان صاحب کو، اور ایون جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر صاحب کو نہیں رکھا جائے گا آئینی عدالت میں، تو اگر جسٹس امین الدین خان کو رکھا جاتا ہے آئینی عدالت کا سربراہ تو آٹومیٹکلی وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بیٹھ جائیں گے. تو یہاں پہ جو کہا جاتا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب کی ایک مینٹیلٹی ہے، ایک سوچ ہے یا ایک نظریہ ہے چیزوں کو دیکھنے کا، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومت یہ لے کر آ رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو سینئر موسٹ جج ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے، ایون جسٹس ضیاء آفریدی صاحب سے بھی وہ سینئر ہیں، تو ان کو کس طریقے سے کاؤنٹر کرے گی حکومت. کیونکہ اگر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس ضیاء آفریدی ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی جو میجورٹی ہے وہ ان کی ہی رہے گی، جسٹس ضیاء آفریدی اور جسٹس منصور علی شاہ کی. اب دیکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ 4 لوگ کر دے، 5 لوگ کر دے، لوگوں کا اضافہ کر دے، اس میں اسپیسیفائی کر دے. حکومت کچھ نہ کچھ تو گیم اس میں بھی ضرور کرے گی. تو چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں. آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم. اچھا، اس میں جو موجودہ 26ویں آئینی ترمیم ہے، کچھ پوائنٹس حکومت کی جانب سے بقول حکومت کے مس ہوئے ہیں جوڈیشری کے حوالے سے بھی. اس کے علاوہ 2 اہم مدعے ہیں. ایک مدعا یہ ہے ملٹری کورٹس، اس کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی بات کر چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب بضد تھے کہ جو 9 مئی کے ملزمان ہیں ان کو ملٹری کورٹس کے حوالے کیا جائے، یہ آئین میں ترمیم کی جائے. ایک تو یہ اہم چیز ہے. دوسری یہ چیز کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ایم کیو ایم نے ڈیمانڈ رکھی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے ٹائم کے اوپر بھی، ووٹ دینے کے وقت انہوں نے ڈیمانڈ رکھی تھی، اب انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کر دیا. تو یہ 2 چیزوں کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ مزید حکومت اس میں ابھی کلیئرٹی نہیں آ رہی ہے، مختلف باتیں چل رہی ہیں. تو جو چیزیں کلیئر ہے میں آپ کے سامنے وہ پیش کر رہا ہوں. وہ جو چیزیں شور نہیں ہوں جن کے اوپر میں، جن کے اوپر مصدقہ اطلاعات نہیں ہیں، تو ان کے اوپر میں بات نہیں کر رہا. اب میں آخری چیز کے اوپر آتا ہوں، ایک اور چیز کے، بلکہ سیکنڈ چیز کے اوپر آتا ہوں کہ بشرا بی بی کی رہائی کیسے ہوئی. بشرا بی بی کی رہائی ڈیل کے نتیجے میں اپیرنٹلی نہیں ہے. اپیرنٹلی جو معاملہ ہے، جو نظر آ رہا ہے اس سے یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 60 سے زیادہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کے ممبران نے یو ایس پریزیڈنٹ بائیڈن کو ایک خط لکھا تھا. اس خط کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ آج یو ایس کے جو نمائندہ اسٹیٹ ہیں، جس کو ہم وزارت خارجہ کہتے ہیں یا پریزیڈنٹ کا نمائندہ کہتے ہیں، انہوں نے یہ بات بھی کلیئر کر دی کہ اس کے اوپر کام چل رہا ہے. اس کے بعد پاکستان میں پاکستانی سفارت خانے کے عملے کی ایک اہم خاتون کی، ایک اہم پاکستانی افسر سے، ایک پاکستانی حکومتی شخص سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. ایک اہم ترین شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات کے اگلے ہی دن بشرا بی بی کو رہا کیا گیا. ایک بات تو یہ چل رہی ہے کہ امریکہ سے وہ میسج آیا ہے، اور اس میسج کے تھرو جو پاکستانی ایمبیسڈر ہیں، جو یو ایس کے ایمبیسڈر ہیں پاکستان میں، ڈونلڈ بلوم، انہوں نے میسج کنوے کروایا ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، بشرا بی بی کو رہا کیا جائے. تو بشرا بی بی تو رہا ہو گئی ہیں، اب عمران خان صاحب کی باری ہے. مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ اس وقت ریاست پاکستان، اس وقت حکومت پاکستان وہ عمران خان صاحب کو رہائی کا رسک نہیں لے سکتی. تو عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بہت ریئر چانسز ہیں، لیکن دیر آر سم چانسز. اس کے علاوہ ہم چلتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور عمران خان صاحب اور اداروں کے درمیان مذاکرات کا جو رول ہے وہ پلے کر رہے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے کہ بطور وزیر اعلیٰ اداروں کے ساتھ اس میں بھی کمیونیکیشن میں بھی رہتے ہیں.
تو وہ اوبیسلی رول پلے کر رہے ہیں، میسیجنگ ادھر ادھر معاملات کو کوشش کر رہے ہیں طے کرنے کی، لیکن اس وقت تحریک انصاف صحیح ڈگر پہ چل پڑی ہے۔ میں ہمیشہ کرٹیسائز کرتا ہوں تحریک انصاف کے سیاسی سمجھ بوجھ کو، لیکن تحریک انصاف نے اب پچھلے ایک ہفتے سے پچھلے سے اپنی ڈائریکشن کو سیٹ کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ بشرا بی بی بھی باہر آ گئیں، اب وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا حصہ بھی بن رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر وہ سیاست کریں گے تو ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور بہتری کی طرف جائیں گے۔ بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے، مہذب طریقے سے اگر وہ بیٹھ کر معاملات کو طے کریں گے، پروٹیسٹ سے، روڈوں پہ نکلنے سے، چیخو پکار کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ الٹیمیٹلی آپ نے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، معاملات کو طے کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کے اپنے معاملات حل ہوں گے۔ اب میں آتا ہوں ایمان مزاری کے اوپر۔ دیکھیں، ایمان مزاری اور ان کے شوہر دونوں کو گرفتار کیا گیا۔ کیوں؟ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے وہاں سے گزرنا تھا، انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے وہاں سے گزرنا تھا جو پاکستان میں آئی ہوئی تھی 2 دن پہلے۔ وہاں پہ ایمان مزاری صاحبہ نے جو راستہ روکا ہوا تھا، وہاں پہ پولیس نے، اور جو روٹ لگا ہوا تھا اس کو ہٹانے کی، بیریئرز ہٹانے کی کوشش کی۔ وہاں پہ پولیس کے ساتھ ان کو کوئی معاملہ ہوا، پولیس نے ان کو گرفتار کیا، گاڑی میں ڈالا اور ان کے اوپر ٹیررزم کے قانون کے تحت ان کے اوپر دفعات لگائیں اور انہیں اٹھا کے لے گئے۔ ناظرین، ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ بہرحال انہیں پھر لے گئے، آج انہیں کورٹ میں پیش کیا گیا اور پیش کرتے کے ساتھ ہی 30 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ ہماری پولیس نے، معزز پولیس، دیکھیں قابل پولیس کے کام دیکھیں آپ، 30 دن کا ریمانڈ مانگا، جس سے کوئی پتہ نہیں کون سے بڑی دہشت گرد ہو ایمان مزاری۔ اس کے حوالے سے حامد میر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، انہوں نے بھی کرٹیسائز کیا اس پورے معاملے کے اوپر حکومت کو، پولیس کو۔ تو یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں، جو لوگ ہیومن رائٹس کے لیے، لوگوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے عوام کے حق میں بولتے ہیں، اور مطلب پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی حکومت کو، جہاں جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ جہاں پہ ہم لوگوں کے حق سلب کر رہے ہیں اور کوئی بندہ ان کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو اس کو بھی وکٹمائز کرنا ہے، اس کے ساتھ بھی زیادتی کرنی ہے۔ اس وقت ہمارا کام یہ رہ گیا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، میری ویڈیو کا جو ہے وہ کافی ڈیوریشن بڑی ہو گئی ہے۔ بشرا بی بی کے حوالے سے ایک اور چیز میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں کہ خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ جو ہے وہ نہ بھولیے گا، وہ ضرور دیکھیے۔ خواجہ آصف صاحب نے گنڈا پور صاحب کو کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے ڈیل کروائی ہے۔ اس کے بعد ان کو جو ڈر ہے، ان کا جو دل دھک 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 کر رہا ہے اس وقت مسلم لیگ نون کا، اس سے وہ بھی بالکل کلیئرلی ظاہر ہوتا ہے۔ تو ناظرین، میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔